بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ طیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں غربت جو ہے انتہا درجے کی ہے۔ لوگوں کو کھانے کی فکر ہے، پینے کی فکر ہے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی امن و امان نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جان جو ہے محفوظ ہے، میرے بچوں کی جان، یہ میری اپنی عزت و آبرو محفوظ ہے، میرے بچوں کی جو ہے عزت و آبرو محفوظ ہے۔ کہیں بھی ہر ایک شخص جو ہے ایک بے چین سا نظر آتا ہے، غیر مطمئن نظر آتا ہے اس ملک سے، اس ریاست سے، اور ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اور یہ کوشش بھی ہے کہ میں اس ملک سے نکل جاؤں۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی، یعنی جب سے ملک بنا ہے کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی سہولتیں نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی عدل نہیں ہے۔ جس ادارے میں چلے جائیں وہ آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمران ہم پر مسلط ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں ہی اہمیت ملے، ہماری عزت ملے۔ وہ جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، مخلوق خدا کو ستاتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس ملک میں بے چینی ہے، مہنگائی ہے، کوئی خوشحالی نہیں ہے، کوئی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، نہ عورتوں کی عزت، نہ بیٹیوں کی، نہ ماؤں بہنوں کی، اسی طرح مردوں کی بھی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یعنی جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اے انسان تم اللہ کو غافل نہ سمجھیں، جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، کہ اللہ جو ہے وہ غافل ہے۔ حتی یبعث فی، فرمایا کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فی الابصار، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دی جا رہا ہے، جتنا بھی بھاگنا چاہتے ہو، جتنا بھی ظلم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن ایک دن جو ہے اللہ پکڑے گا، اور اللہ کی گرفت جو ہے بڑی سخت ہے۔ انا بطش ربک لشدید۔ آپ کے سامنے ہے مثالیں بکثرت، ماضی میں جو قومیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرعون آپ جانتے ہیں اتنا بڑا ظالم تھا، قتل عام کر رہا تھا، مخلوق خدا کو جو ہے اپنے ماتحت رکھا ہوا تھا، ظلم عام تھا، زیادتی عام تھی، اور یہی کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور کوئی رب نہیں ہے۔ لوگ اس کے آگے جو ہے وہ جھک جاتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے، کہیں ظالم ہمیں مارے نہیں۔ لیکن ایک وقت آیا نا، وہی جو ہے سمندر میں ڈوب مرا، ہلاک ہو گیا۔ نہ وہ صرف خود بلکہ جو اس کے حمایتی تھے۔ ہمارے ہاں جو ہے ظالم اکیلا جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، غرق نہیں ہوتا، تباہ نہیں ہوتا، اس کی ذلت اس کا مقدر نہیں بنتی، بلکہ جو اس کے حمایتی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاتے۔ نمرود کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح قوموں کا ذکر ہے، قوم صالح ہے، قوم ہود ہے، قوم شعیب ہے، قوم عاد ہے، اسی طرح بہت ساری قوموں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو پھر وہ کسی صورت میں نہ بچ سکے، ہلاک ہو کر کے رہے۔ تو اللہ جو ہے یہ مولا دیتا ہے، میرے رب کا ایک نظام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میری امت ہے یہ خیر پر رہے گی، یعنی عزت ہے، کامیابی ہے، خوشحالی ہے، تندرستی ہے، سکون ہے، سب کچھ ہے۔ فرمایا خیر اور بھلائی پر رہے گی، لیکن کب تک؟ فرمایا جب تک یہ قوم سچ بولے گی، سچ بولتی رہے گی تو خیر پر، بھلائی پر۔ اور پھر فرمایا کہ جب جو ہے صحیح طریقے سے حکومت کرے گی یا فیصلے کرے گی تو انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے، یعنی عدالت کی کرسی پر براں جماع جو جج ہوں گے انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے، تو پھر جو ہے یہ قوم جو ہے خیر اور بھلائی پر جو ہے وہ رہے گی۔ اور فرمایا اسی طرح جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہوگی، اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی عطا فرمائے گا، یعنی جب اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے، اللہ کی طرف جو ہے رجوع کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قسم کی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، جس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جو شخص جس عہدے پر بھی بڑا جمع ہے، اگر جو ہے اس عہدے کا حق جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، حقداروں کو جو ہے اس کا حق دے رہا ہے، تو پھر اس کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑی وقت ہے، دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ پیدا فرما دے گا۔ اور قیامت کے دن فرمایا کہ
ان احب الناس الی اللہ یوم القیامت واقربهم منہ مجلسا امام عادل وان ابغض الناس الی اللہ یوم القیامت واشدہم عذابا امام جاعل۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی کرسی ہوگی، کرسی عدالت، اس کے قرب میں جو ہے جو شخص موجود ہوگا، فرمایا وہ شخص ہوگا جو حاکم وقت ہے اور انصاف کرتا ہے، مخلوق خدا کو ستاتا نہیں ہے، چاہے وہ جج ہے، سربراہ ہے، یا کوئی بھی بڑے بڑے عہدے پر براں جماعت جو بھی ہے، جو انصاف سے کام لیتا ہے، مخلوق خدا کو اس کے حق جو ہے وہ دیتا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے یہ اعزاز ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے قرب میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اس بندے سے محبت کرے گا۔ فرمایا کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص قیامت کے دن معیوب، مبغوض، حقیر شخص وہ ہوگا اور سب سے زیادہ عذاب بھی اسے ملے گا۔ فرمایا کہ جو کیا ہے، حاکم ہے، جج ہے، قاضی ہے، یا کسی بھی کرسی پر براں جمع ہے، اگر وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، اور خاص کر کے کیونکہ عوام تو ویسی عوام ہیں، جاہل ہوتے ہیں اور ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو بڑے بڑے عہدوں پر براں جمع ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور خاص کر جتنا بڑا ملک ہوگا ذمہ داری بھی اتنا زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ رعایا ہوگی۔ یعنی یوں سمجھ لیں ہمارا یہ جو ملک ہے بہت زیادہ آبادی ہے، 25 کروڑ سے بھی زیادہ افراد ہیں، تو 25 کروڑ لوگوں کے حقوق ہیں جو حاکم وقت، قاضی وقت، چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی قاضی ہو، اس کے ذمہ ہے ان کے حقوق، ان کی عزت کا خیال رکھنا، ان کی جان و مال کا خیال رکھنا، اور باقی انہیں سہولتیں دینا، ان کے طرف سے جو ملنے والا ٹیکس ہے ان پر خرچ کرنا، اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے اس چیز کی تو انہیں زیادہ حساب۔ لیکن اگر اتنے لوگ پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور اتنی لوگ جو ہے ناراض ہوں، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتیں اٹھا لیتا ہے، پھر اس ملک میں، اس شہر میں، اس آبادی میں جو ہے رحمتیں نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور ہم عملی طور پر یہ عذاب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ کیسے عجیب قسم کے لوگ ہیں، اپنی مرضی کرتے جا رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے قبیلے کو، اپنی برادری کو، اپنے ادارے کو جو ہے اس کی حفاظت کے لیے جو ہے ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں، گویا کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ لیکن یہ بھولنے والی چیز نہیں، کتنا انسان جو ہے ظلم ڈھائے گا، ایک نہ ایک دن جو ہے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پھر قبر میں جو حساب ہوگا اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔